تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی رود جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ آج 8ویں سپارے کی تفسیر کا خلاصہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ ہم نے جو نبی مبعوث فرمائے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہم نے دشمن بنائے، شیاطین میں سے، وہ شیاطین انس ہوں یا شیاطین جن ہوں، ہر نبی کے کھلم کھلا وہ دشمن تھے۔ اور ان میں سے بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، بعض جو شیاطین انس تھے یا شیاطین جن تھے، وہ انتہائی چکنی چپڑی باتوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا کرتے تھے۔ ایسی باتیں کہ آپ بولیں واہ کیا بات ہے، زبردست، اس طریقے کی گفتگو کر کے، اگرچہ وہ حق نہیں ہے، وہ سچ نہیں ہے، وہ حق اور سچ پر مبنی نہیں ہے، لیکن گفتگو کا انداز اور طریقہ ایسا بناتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ زخرف القول، اس کی مزید تشریح میں اگر ہم جائیں تو یوں کہہ لیجئے کہ اندر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے، گندگی ہے۔ یعنی اوپر جو ہے انہوں نے سونے کا پانی پھیرا ہوا ہے، سونے کا پانی ہے، اور اس سونے کے پانی کے نیچے گوبر ہے، انتہائی گندگی، انتہائی غلاظت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز حق ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے، اس پہ لیپا پوتی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اس کو خامہ خواہ کا زیب و زینت اور خوبصورت بنانے کے لیے اس میں دیگر عوامل کا شامل کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جو حق اور سچ ہوتا ہے، اور جو حق اور سچ نہیں ہوتا، اس کو بڑا خوبصورت بنا کے، بناؤ سنگار کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جو حسین ہوتا ہے، جو حسین ہے، اگر کوئی عورت حسین ہے، خوبصورت ہے، تو اس کو پھر میک اپ شیک اپ کی ضرورت تو نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بناؤ سنگار کی ضرورت کس کو پڑے گی؟ تو بناؤ سنگار اور میک اپ وغیرہ کر کے لوگوں کے سامنے حقیقت کو چھپایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زخرف القول کی یہ شیطان ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، ایسے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہمراہی بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ چلنے والے بن جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ لوگوں کی ایسی باتوں میں مت آیا کرو۔ یہ بظاہر آپ کو بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، لیکن اندر کھوکھلا ہے، کوئی حق اور کوئی سچ نہیں۔ اس کی ایک اور مثال سے سمجھیں۔ اللہ اکبر، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، بڑا بابرکت مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ کیا رمضان المبارک کا مہینہ جب ہم میں داخل ہوا یا ہم اس میں داخل ہوئے تو کسی جھنڈی کی، کمکموں کی، لائٹنگ کی، چراغا کی ضرورت پڑی؟ حق ہے نا، سچ ہے، رحمتیں برکتیں آسمان سے اتر رہی ہیں، تو کسی لائٹنگ، کمکمے، جھالروں کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ یہ رمضان خود بتا رہا ہے، اس کی ایک ایک رات، ایک ایک لمحہ بتا رہا ہے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں، جو اپنے پاس سے ایجاد کیے ہوئے ہیں، عبادات جو اپنے پاس سے ایجاد کیے ہوئے ہیں، یا وہ دن جو اپنے پاس سے ایجاد کیے ہوئے ہیں، وہ لائٹیں لگا کے، گلیاں سجا کے، پٹاخے پھوڑ کے، جھالریں لگا کے بتایا جاتا ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟
کہ جو حق ہے سچ ہے اس کو زیب و زینت کی ضرورت نہیں، اس کو بناؤ سنگار کی ضرورت نہیں، حق اور سچ اپنی بات خود منواتا ہے، نظر آتا ہے، جیسے ماہ رمضان نظر آ رہا ہے، ماہ رمضان کی برکتیں نظر آ رہی ہیں۔ کوئی ایک رات کوئی ایک دن آپ مختص کر لیں اور پھر امت پہ تھوپنے کے لیے چیزوں کو سجایا جائے، دکھایا جائے، زیب و زینت کی جائے، وہ حق اور سچ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر کے یہ لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ لہذا حق اور سچ کے ساتھ آیا کرو، بظاہر خوبصورتی دیکھ کے اس کے گرویدہ مت ہو جایا کرو، اس کی سیرت اور کردار بھی دیکھا کرو کہ کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، قرآن کی فضیلت بیان کی اللہ نے اس آیت میں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ قرآن کریم میں بھائی کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں، آپ جو سن رہے ہو، 8 دن ہو گئے ہیں آپ سن رہے ہیں، تو قرآن میں کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں، آپ جھٹ سے کہیے گا کہ قرآن 2 چیزیں بیان کرتا ہے۔ قرآن 2 چیزیں بیان کرتا ہے، ایک امر ہے اس کے اندر اور دوسرا خبر ہے اس کے اندر۔ امر کیا؟ اللہ کے احکامات، اللہ کے حکم، اور جو اللہ کے امر ہے، اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کا حکم ہے، وہ عدل کے ساتھ ہیں۔ عدل کا مطلب یہ کہ جتنے احکامات ہیں اس پہ عمل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، معتدل ہیں وہ سارے احکامات، وہ سارے پیغامات انتہائی معتدل ہیں۔ اور دوسرا خبر، خبر کا مطلب قصص بیان کیے گئے ہیں، انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں، ان کی باتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس قصص اور خبر بیان کرنے کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، سب کا سب سچ ہے۔ تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ قرآن میں 2 چیزیں ہیں، ایک امر ہے، دوسرا خبر ہے۔ ایک اللہ کے احکامات بیان ہوئے جو عدل کے ساتھ ہیں، اور انبیاء کی قصص بیان ہوئے، خبریں بیان ہوئی جس کے اندر سچائی ہی سچائی ہے، جھوٹ کا ایک اس کے اندر آمیزش بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے لہو دار السلام عند ربہم، نیکوکاروں کے لیے، متقین کے لیے دار السلام ہے، سلامتی والا گھر ہے۔ یہ جنت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ دنیا دار السلام نہیں ہو سکتی، کہیں نہ کہیں پریشانی، کہیں نہ کہیں مصیبت، کہیں نہ کہیں آزمائش میں انسان گھرا ہوا ہوتا ہے۔ دار السلام چاہیے، مکمل سلامتی اور امن چاہیے تو وہ جنت کے اندر ملے گا، دنیا کے اندر مت ڈھونڈنا اس کو۔ پھر اللہ رب العزت نے قل ان صلاتی، بڑی معروف آیت ہے، ونسکی ومحیای ومماتی للہ، آپ کہیں کہ صرف نماز اور روزہ اور قربانی یہ اللہ کے لیے ہے، باقی میں اپنی منمانی کرتا رہوں، صرف نماز اللہ کے لیے پڑھوں، قربانی اللہ کے لیے کروں اور روزہ اللہ کے لیے رکھوں، یہ میں کر لوں اللہ کے لیے، باقی میں اپنی منمانی۔ اللہ نے کہا نہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، تیری زندگی تیری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں سوچ کے نماز اور روزہ اللہ کے لیے، نہیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ، تیرا آغاز جہاں سے ہوا اللہ کے لیے، تیرا انجام جہاں پہ ہوگا وہ بھی اللہ کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ تیری زندگی اور تیری موت یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے، یہ مت سوچ کے صرف نماز روزہ اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پہ 8ویں سپارے میں ہی سورۃ الاعراف کا ذکر ہوتا ہے، سورۃ الاعراف شروع ہو جاتی ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے کچھ بستیوں پہ ایسے عذاب بھیجے، اس وقت عذاب بھیجے جب وہ بڑے آرام کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، آرام میں تھے، سکون میں تھے وہ لوگ، اور دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے یا رات کو سو رہے تھے۔ ہم نے ایسے موقع پہ ان پہ عذاب بھیجا، ابھی نہیں آیا رمضان بلکہ چاند رات کو یا اس سے پہلے، جو الحمدللہ اللہ نے کراچی کو محفوظ رکھا، ورنہ پورا پاکستان ہی ہل چکا تھا۔ پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، گلگت بلتستان، پورے کے پورے زمین کو اللہ نے ہلا دیا تھا، سب آرام سے ہی تھے نا، سب اپنے کام کاج میں ہی لگے ہوئے تھے، سب اپنے معاملات دیکھ رہے تھے۔ اذا زلزلت الارض، اللہ نے زمین کو ہلا دیا، اور اللہ ہی کی طاقت ہے، اور صرف ابھی تھوڑا سا ہلایا، اللہ اللہ کرتے ہوئے لوگ باہر آ گئے۔ جو موسیقی کی اور رقص کی محفلیں سجی ہوئی تھی اور اپنے پسندیدہ گانے اینکر پوچھ رہا تھا، جیسے ہی ہلا فوراً یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، اللہ یاد آ گیا۔ تو فرمایا ہم نے ایسے عذاب بھیجے ان بستیوں پہ اس وقت جب وہ سو رہے تھے، جب وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ان پہ عذاب آیا قالوا انا كنا ظالمین، انہوں نے صرف اتنا ہی کہا ہم بہت ظالم تھے، ہم بہت گناہ گار تھے،
یہ جبھی ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا۔ والوزن یومئذ الحق، میزان کا تذکرہ ہے، وہ جو کل قیامت کے دن لگے گا نا ترازو، اس کا تذکرہ، فرمایا وہ حق ہے، تمہارے اعمال تولے جائیں گے، تمہاری نیکیاں تولی جائیں گی، اور تمہاری نیکیوں کا پلڑا جو بھاری ہوگا، ٹھیک ہے جی جنت میں ہلکا پڑ گیا، ٹھیک ہے جہنم میں جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک چھوٹی سی بھی تمہاری اگر ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی نا، اس کو نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس کا وزن ہوگا۔ یہ مت سمجھو یہ بے وزن ہے، کوئی چھوٹی سی نیکی بولا بڑی چھوٹی سی نیکی کیا ہے، فرمایا نہیں، ذرے کے برابر بھی ہوگی، اس کو نیکی کے پلڑے میں اللہ رکھے گا اور اس کا وزن ہوگا، اور وہ وزن کے ساتھ اگر تمہارا پلڑا ہلکا پڑ رہا ہوگا، اس ذرے کی نیکی سے بھاری بھی ہو سکتا ہے، اس لیے معمولی نہ سمجھا کرو۔ آپ کا پلڑا بھاری نیکیوں کا، جنت کا ٹکٹ کنفرم، جائیے۔ آپ کا پلڑا گناہوں کا بھاری، جہنم کا ٹکٹ کنفرم، یہ لیجئے، جائیے جہنم، پھینکیں ان کو۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کا نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر، بیلنس، کیا کریں ان کا؟ ویٹنگ ایریا پہ بٹھا دو ان کو ویٹنگ ایریا پہ بٹھا دو، ابھی ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا، وہ ویٹنگ ایریا کیا ہے؟ آراف۔ یہ چلے گا کنفرم ہو گیا، جنتی ٹکٹ مل گیا، ان کو جہنم کا مل گیا، یہ چلے گا، ان کا کیا کریں؟ نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ ویٹنگ ایریا پہ بٹھاؤ ان کو۔ ویٹنگ ایریا کیا ہے؟ جنت ادھر ہے، جہنم ادھر ہے، بیچ میں ایک اونچی جگہ ہے، کہاں ان کو یہاں بٹھا دو، جس کو آراف کہا گیا ہے، سورت 20 نام سے۔ اچھا، یہ آراف، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان آراف والوں کو، کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، جب ان کو بٹھایا جائے گا نا وہاں پر بلند جگہ پہ، آراف پہ، اب یہ جنت بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنم بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ آراف والے جنت کا بھی نظارہ کر رہے ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جنت والوں کو دیکھ کے کریں گے السلام علیکم۔ یہ آراف والے ان کو سلام بھیج رہے ہیں، وہ نعمتوں میں بیٹھے ہوئے، راحتوں میں، سکون، اطمینان، یہ بلند جگہ پہ آراف والے بیٹھے ہوئے۔ ہاں بھائی جنت میں، ہاں جنت میں بڑے مزے ہیں، عیش ہے۔ جیسے ہی دیکھیں گے نا جہنم کی طرف، اللہ اصحاب النار، جب جہنم کو دیکھیں گے کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ ان ظالموں کے ساتھ نہ شمار کرنا ہمارا، اللہ یہاں نہیں ڈالنا ہمیں، اللہ میں یہاں نہیں پھینکنا۔ جنتیوں کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، سلام بھیج رہے ہیں ان کو، اور یہاں دیکھ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ یہاں نہیں بھیجنا، تو کیا کرنا ہے اب آپ کا؟ اللہ اکبر، حدیث سے، نص سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ان کو بالآخر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اور ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، آراف والوں کو جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے شیطان ابلیس کا تذکرہ کیا، بڑی معروف بات، اب سجدہ کرو آدم کو، اس نے کہا نہیں کرتا، قال ما منعک الا تسجد، کس چیز نے تجھ کو منع کیا بھائی، کس چیز نے تجھ کو روکا سجدہ کرنے سے؟ اللہ نے پوچھا، قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان نے کہا میں اس سے، میں علماء کرام فرماتے ہیں 4 لفظ جو ہے نا وہ تباہی ہیں، بربادی ہیں انسان کے لیے، 4 لفظ، انا، میں، جو ہوں میں ہوں، میں اکڑ، اللہ کو پسند، نحنو، ہم، لی، میرا، اندی، آئی ہیو، میرے پاس، یہ 4 لفظ انسان کی بربادی اور تباہی کے لیے کافی ہے۔ فرعون نے کہا تھا یہ سلطنت میری ہے، میں حاکم ہوں، اس کا گھر کر دیا اللہ نے۔ شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں ہوں بہتر، میں بہتر ہوں اس سے، اللہ نے ذلیل رسوا کر دیا۔ ملکہ بلقیس کے لوگوں نے کہا نحنو، ہم اس طاقتور بندے سے لڑ سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بھی تباہ اور برباد کر دیا۔ اور اندی، آئی ہیو، میرے پاس، قارون نے کہا تھا، زمین کے اندر گاڑ دیا اللہ نے۔ انا، نحنو، لی اور عندی، یہ لفظ زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو کون ہے بھائی؟ میں، کون ہو تم؟ اللہ اکبر، میں اللہ کے لیے، اللہ ہے، میں اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کہے گا میں ہوں جبار، میں ہوں قہار، میں ہوں زبردست، تو کون ہے؟ تو کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کہا کرو کہ اللہ تو ہی ہے جو ہے، ہم تو بے بس ہیں، ہم تو فقیر ہیں۔ پھر یہاں پر جب وہ ذلیل رسوا ہو گیا نا ابلیس،
تو ابلیس نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ ابلیس نے کہا قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین، اب آپ مجھے مہلت دے دیں، اللہ سے دعا کری. یہ بڑے نکتے کی بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا. غلطی سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، غلطی اس ابلیس سے بھی ہوئی. وہاں کہا لا تقرب هذه الشجرہ، درخت کے قریب نہیں جانا. یہاں کہا کہ سجدہ کرو، وہ چلے گئے قریب، اس نے سجدہ نہیں کیا، دونوں سے غلطی ہوئی. انہوں نے کیا کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ غلطی ہو گئی، ظلم ہو گیا، معاف کر دے. اللہ نے معاف کر دیا. ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے تکبر، گھمنڈ اور غرور کے ساتھ یہ کہا مجھے مہلت چاہیے، مجھے مہلت دیں. دعا کریے اللہ سے، دعا یہ بھی ہے مجھے مہلت دے دیں. قال انک من المنذرین، جا تجھے مہلت دی. اللہ نے کہا جا. کتنی مہلت چاہیے؟ جا تجھے مہلت دی. ابن سیرین رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت اس پہ ایک تبصرہ کیا. کہا یہ شیطان ابلیس نے دعا مانگی بغیر وسیلے کے، خود دعا مانگی بغیر وسیلے کے، اور قوم کو لگا دیا وسیلے کے اوپر. خود دعا مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے قال انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے مہلت دے دیجئے. کہاں ہے وسیلہ؟ بیچ میں ہے کوئی ربط، لیکن پوری قوم کو کس پہ لگا دیا؟ وسیلہ. ابلیس نے بغیر وسیلے کے اللہ سے دعا مانگی. اور مسلمانوں تم کون سا وسیلہ ڈھونڈتے ہو؟ تم کون سا وسیلہ تلاش کرتے ہو؟ تم کیا ڈھونڈ رہے ہوتے؟ تو شیطان ابلیس، ابن سیرین نے کہا نا کہ خود بغیر وسیلے کے مانگ رہا ہے، اور امت کو لگا دیا، قوم پہ لگا دیا وسیلے کے ساتھ. ثالث بنا لو کسی کو، ڈائریکٹ نہیں پکارو اللہ کو. اللہ کو ڈائریکٹ، اللہ کو ان سے کہو یہ قریب ہے اللہ کے. خود کیا کر رہا ہے؟ ڈائریکٹ مانگ رہا ہے، اور قوم کو. تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے. پھر اس کے بعد کہنے لگا اللہ تو نے مجھے ذلیل رسوا تو کر دیا، اب جو ہے نا من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شماہلہم، فرمایا کہ اب میں اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، اور ان کے اوپر حملے کروں گا. آگے سے بھی کروں گا، پیچھے سے بھی کروں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. آگے سے آ کے ان کو یہ سمجھاؤں گا، ان کے ذہن میں یہ ڈالوں گا آخرت کوئی چیز نہیں ہے، آخرت کوئی چیز نہیں ہے. مر گئے، قصہ ختم، کہانی ختم. مرنے کے بعد کون اٹھے گا؟ میں ان کے ذہنوں میں ڈالوں گا. میں ان کو بتاؤں گا کہ نیکیاں کوئی وقت نہیں رکھتی ہیں، نیکیوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے، نیکیوں کا کوئی حساب نہیں ہوگا. اور میں ان کو برائی سے قریب کروں گا، میں ان کو اتنا بہکاؤں گا، اتنا بھٹکاؤں گا کہ میں تیری راہ راست سے ان کو ہٹا دوں گا. اس نے کہا میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں، اوپر سے آؤں گا یہ نہیں کہا. وہ پتہ ہے اوپر اللہ ہے، یہ نہیں کہا شیطان نے، ابلیس نے کہا کہ ادھر ادھر سے آؤں گا، آگے پیچھے سے بھی آؤں گا، اوپر سے نہیں آؤں گا، کیونکہ پتہ ہے نا اوپر سے آئے گا تو کیا ہوگا. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے بنی آدم، تمہارے بابا کا لباس اس نے اتروایا، جنت کا لباس اس نے اتروایا، اور سب سے زیادہ اہم ترین امپورٹنٹ ورک شیطان کا یہی ہے کہ وہ لوگوں میں بے حیائی پھیلا دے. جبکہ جو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتے، جبکہ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ان میں بے حیائی عام ہو جائے، بے حیائی ان کے اندر عام ہو جائے. تو اللہ نے کہا ابن آدم، آدم کی اولاد، تمہارے باپ کو جنت سے نکلوایا اس نے، لباس جنت تک اتروا دیا اس نے. اب جس نے تمہارے باپ کے ساتھ یہ کاروائی کی، اب تمہارا فرض بنتا ہے اس سے انتقام لینا. جی، تمہارا فرض بنتا ہے اب اس سے. ایسا نہ ہو کہ اسی کی لائن میں لگ کے اس کے دوست بن جاؤ. اور جس نے تمہارے باپ کو ذلیل کروا دیا ہو، تمہارے باپ کو رسوا کروا دیا ہو، تمہارے باپ سے عیش و عشرت چھنوا لی ہو، تمہارے باپ سے نعمتیں چھنوا لی ہو، اور تم اسی کی لائن پہ لگ کے اس کے ساتھ، تم سے بڑا پھر بدنصیب کون ہوگا؟ اللہ نے کہا انتقام لینا ہے تم نے، اور انتقام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ تم نے میری راہ پہ چلنا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے، میرے دین کے اوپر چلنا ہے، کہیں ان کے ساتھ نہیں ہو جانا. پھر اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں کہ اگر تمہیں زمین پہ حاکمیت چاہیے اور پاور چاہیے تو 3 کام کر لو، اور جس قوم میں یہ 3 کام ہو وہ قوم اللہ کی رحمت اور برکتوں میں رہتی ہے. پہلی چیز فرمایا توحید، توحید تمہارے اندر ہونی چاہیے.
दूसरा फरमाया नमाज, नमाज और तीसरा अदल। ये तीन चीजें जिस कौम या मुआशरे में पाई जाएं, अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ुल होता है। तौहीद, नमाज और हर मामले में अदल व इंसाफ। फिर फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ पियो, कोई कैद नहीं है, खाओ जो अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छा पियो, कोई कैद नहीं है। वला तुसरिफू, इसराफ नहीं करो, ज्यादती नहीं करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता, इसराफ करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करते थे कि इस आयत के छोटा सा टुकड़ा, ये पूरी आयत नहीं, एक टुकड़ा है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो इसराफ नहीं करो। फरमाया इस छोटी सी आयत के एक टुकड़े में अल्लाह ने पूरी कायनात की आधी तिब को, मेडिकल को जमा कर दिया। और वो किस अंदाज से कि अगर तुम ज्यादा खाओगे, ज्यादा पियोगे तो तुम्हारा मैदा खराब हो जाएगा, और जब मैदा खराब होता है तो सारी बीमारियों की जड़ यही है, सारी बीमारियों की जड़ यही। तो फरमाया खाओ पियो, अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छा, इसराफ नहीं करना। तो आधी मेडिकल आ गई पूरी। अगर तुम इसराफ नहीं करोगे और वो खाओगे जो जितना तुम्हें खाना है, तुम सेहतमंद रहोगे। लेकिन अगर तुमने ज्यादा खाया, तुम्हारा मैदा खराब होगा, मैदा खराब हुआ, सारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जिन लोगों ने हमारा इनकार किया, हमारी आयतों का इनकार किया और तकब्बुर किया, तो जब उनकी रूह को कब्ज किया जाता है ना, रूह जब जा रही होती है और वो रूह अगर नेक हो, साले हो, तो जन्नत के दरवाजे, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने हमारी आयात का इनकार किया, तकब्बुर किया, ला तुफत्तहु लहुम अब्वाबुस समा वला यदखुलूनल जन्ना, ना उनके लिए आसमान के दरवाजों को खोला जाएगा, ना वो जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया, जिन्होंने हमारी आयात का इनकार किया, तकब्बुर किया, ऐसी रूह के लिए ना आसमानों के दरवाजों को खोला जाएगा और ना ही उनके लिए जन्नत में उनका दाखिला मुमकिन हो सकेगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे कुछ अपनी कुदरतों का तस्करा किया, और कुदरतों का तस्करा करते हुए फरमाया कि ये ज़मीन और आसमान को मैंने 6 दिनों में पैदा किया है, और उसके बाद मैं अर्श पर मुस्तवी हो गया हूँ। फिर उसके बाद मैं सूरज, चांद, सितारे पूरी रात को चलाने वाला हूँ। और वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमती हत्ता इज़ा अक़ल्ल सहाबन सिक़ालन सुक़नाहु। हम अपनी रहमत से पहले ठंडी हवाएं भेजते हैं। जब बारिश का मौसम होता है और बारिश आने वाली होती है, उससे पहले ठंडी हवाएं चलती हैं, झोंके चलना शुरू हो जाते हैं। फरमाया हम युरसिलुर रियाह, हम पहले हवाओं को भेजते हैं अपनी रहमत से पहले, उसके बाद हम बारिश को बरसाते हैं, पानी को नाजिल करते हैं। और पानी को हम इसलिए नाजिल करते हैं कि सहाबन सिक़ालन सुक़नाहु लिबलदिम मय्यित, मुर्दा शहर को हम जिंदा कर देते हैं, बंजर जमीन को हम जरखेज कर देते हैं। जो कोई चीज ना उगा रही हो, हमारा पानी जब आसमानों से नाजिल होता है, उस पानी के जरिए हम फलों को और पौधों को तुम्हारे लिए निकालते हैं और सब्जियों को तुम्हारे लिए निकालते हैं। लअल्लकुम तज़क्करून, नसीहत हासिल किया करो, नसीहत हासिल किया करो। तो यह था 8वें सिपारे की तफसीर का खुलासा। इंशाअल्लाह कल अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सेहत दी, तो 9वें सिपारे की तफसीर का खुलासा आपके सामने बयान होगा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।